صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا کے طریقہ کار کے قواعد و ضوابط کے ضابطہ 150 کے تحت صوبائی حکومت جناب وزیر محترم، آپ نے پہلے اضافی ایجنڈا پڑھنا شروع کر دیے۔ سر جی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سیکنڈ جناب وزیر محترم، میں جناب شہریار آفریدی صاحب کو اسپیکر گیلری میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب آنریبل منسٹر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ صوبے کے عوام نے ہم پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ایک بار پھر خدمت کا موقع دیا، جس کی بدولت ہم اپنے تیسرے دور حکومت میں صوبے کا بجٹ پیش کر رہے ہیں۔ اس سال کا بجٹ انتہائی منفرد اور اس حوالے سے مشکل بھی ہے کہ گزشتہ 76 سالوں میں یہ پہلا موقع ہے کہ ہم رواں مالی سال کے 11ویں مہینے میں بجٹ پیش کر رہے ہیں، جس میں زیادہ تر اخراجات نگرانی حکومت کے دور سے متعلق ہیں۔ علاوہ ازیں موجودہ مالی اور اقتصادی مشکلات نے اس بجٹ کو مزید مشکل بنا دیا ہے، کیونکہ ایک طرف 2022 کے تباہ کن سیلاب سے صوبے کا بیشتر انفراسٹرکچر تباہ ہوا، تو دوسری طرف دہشت گردی کے پے در پے واقعات نے ہمیں موجودہ معیشت کو بھی بری طرح متاثر کیا۔ جناب اسپیکر، آئین پاکستان 1973 کے آرٹیکل 126 کے تحت نگران صوبائی حکومت نے 1 جولائی 2023 سے 31 اکتوبر 2023 تک 4 ماہ کے لیے اخراجات کی منظوری دی۔ اس کے بعد نگران صوبائی حکومت نے آئین پاکستان کی مذکورہ شق کے تحت محکمہ قانون کی مشاورت سے مزید 4 ماہ یعنی 1 نومبر 2023 سے 29 فروری 2024 تک کے اخراجات کی بھی منظوری دی۔ دریں اثنا 8 فروری 2024 کے عام انتخابات منعقد ہوئے، تاہم اس وقت تک نئی صوبائی کابینہ تشکیل نہیں پا سکی تھی، جس کی وجہ سے آئین کے آرٹیکل 125 کے تحت صوبائی اسمبلی سے 1 مارچ 2024 سے 29 مارچ 2024 تک 1 ماہ کے اخراجات کی منظوری لی گئی۔ اسی طرح صوبائی کابینہ نے اپریل 2024 اور مئی 2024 کے 2 مہینوں کی ضروری اخراجات کی بھی منظوری دی۔ جناب اسپیکر، نگران حکومت کے گزشتہ 8 مہینوں کے اخراجات اور موجودہ منتخب حکومت کی گزشتہ 2 مہینوں بشمول مئی 2024 یعنی 1 ماہ کے اخراجات کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ اخراجات کی تفصیل: پہلے 4 مہینے جولائی سے اکتوبر 2023 جاری اخراجات یعنی کرنٹ ایکسپینڈیچر کی مد میں 350 ارب روپے، دوسرے 4 مہینے نومبر 2023 سے فروری 2024 417 ارب روپے، مارچ 2024 یعنی 1 ماہ 126 ارب روپے، اپریل 2024 126 ارب روپے، مئی 2024 169 ارب روپے 169 ارب روپے۔ یہ جاری اخراجات کی مد میں یعنی کرنٹ ایکسپینڈیچر کا ٹوٹل جو بنتا ہے وہ 1059 ارب روپے۔ اسی طرح جناب اسپیکر، ترقیاتی اخراجات پہلے 4 مہینے کیئر ٹیکر کے یعنی جولائی سے اکتوبر 2023 112 ارب روپے، دوسرے 4 مہینے یعنی نومبر 2023 سے فروری 2024 تک 112 ارب روپے، مارچ 1 ماہ 40 ارب روپے، اپریل 2024 51 ارب روپے اور مئی 2024 51 ارب روپے۔
ترقیاتی اخراجات یعنی ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر کا ٹوٹل بنتا ہے 301 ارب روپے۔ یہ جناب اسپیکر ٹوٹل بجٹ 1360 ارب روپے ہوا۔ اسی طرح جناب اسپیکر اب میں معزز ایوان کو رواں مالی سال کے کل بجٹ بشمول گزشتہ 10 ماہ کے بجٹ کی تفصیل اور اہم نکات سے آگاہ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم محصولات پر نظر ڈالتے ہیں۔ وفاقی محصولات یعنی فیڈرل ریسیٹس، وفاقی ٹیکس محصولات 764 ارب روپے، دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے قابل تقسیم محاصل کا 1% 91 ارب روپے، تیل اور گیس کی رائلٹیز اور سرچارج قیمت میں براہ راست منتقلی 38 ارب روپے، ونڈ فال لیوی 91 ارب روپے، پن بجلی کے خالص منافع قیمت میں محصولات موجودہ سال کے لیے 31 ارب روپے، پن بجلی کے خالص منافع قیمت میں محصولات یعنی جو بقایا جات وہ 53 ارب روپے ہیں جناب۔ کل مجموعہ رقم یہ بنتا ہے وفاقی محصولات قیمت میں وہ 1071 ارب روپے جی۔ جناب اسپیکر صوبائی محصولات یعنی پروونشل آن ریسیٹس جو ہمیں موصول ہوئی وہ ہیں ٹیکس محصولات 56 ارب روپے اور نان ٹیکس محصولات 28 ارب روپے۔ یہ کل ٹوٹل بنتا ہے 85 ارب روپے۔ دیگر محصولات یعنی کیپٹل ریسیٹ وہ تقریباً 25 کروڑ روپے بنتے ہیں جناب۔ ضم شدہ اضلاع قیمت میں محصولات یعنی غیر ترقیاتی گرانٹ 86 ارب روپے، اخراجات جاریہ کے لیے اضافی گرانٹ 50 ارب روپے، سالانہ ترقیاتی پروگرام 26 ارب روپے اور تیز تر عمل درآمد پروگرام یعنی AIP ایکسیلریٹڈ امپلیمنٹیشن رقم 173 ارب روپے۔ دیگر ترقیاتی اکبر خان اور لائق خان ذرا آپ چلے جائیں ادھر۔ دیگر ترقیاتی محصولات بیرونی امداد سے چلنے والے منصوبوں کے محصولات 114 ارب روپے، وفاقی حکومت کی امداد سے چلنے والے ترقیاتی منصوبے 11 ارب روپے جن کا کل رقم بنتا ہے 125 ارب روپے۔ صوبہ کے کل محصولات کا خلاصہ: وفاقی محصولات 1071 ارب روپے، صوبائی محصولات 85 ارب روپے، دیگر محصولات 25 ارب یعنی 25 کروڑ روپے۔ ضم شدہ اضلاع کی مد میں محصولات 173 ارب روپے، دیگر ترقیاتی محصولات 125 ارب روپے جن کا کل رقم بنتا ہے جناب 1456 ارب روپے۔ جناب اسپیکر اخراجات کا کل بجٹ اس معزز ایوان کو رواں مالی سال 2023-24 کے اخراجات کی تفصیل سے آگاہ کرتا ہوں۔ اس بجٹ میں ہماری حکومت کی اولین ترجیح امن و امان، صحت عامہ بالخصوص صحت کارڈ پلس، معاشی ترقی، سماجی بہبود اور بدعنوانی کا خاتمہ ہوگی۔ بجٹ کے اہم نکات: ترقیاتی بجٹ کی مد میں نگران حکومت کے دور میں 8 مہینوں میں بندوبستی اضلاع کے لیے کل ترقیاتی اخراجات 40 ارب روپے تھے، جبکہ نو منتخب حکومت نے صرف 4 ماہ کے لیے 46 ارب روپے کے فنڈز مختص کیے ہیں۔ صحت انصاف کارڈ کی مد میں صوبائی حکومت کا سب سے بڑا منصوبہ جو ہے جس سے صوبہ بھر کے 75 لاکھ گھرانے مستفید ہو رہے ہیں، صحت کارڈ کے لیے 26 ارب روپے کا بجٹ رکھا گیا ہے جس سے فی کس 10 لاکھ روپے تک کا سالانہ خرچہ حکومت برداشت کرے گی۔ رمضان پیکج:
صوبے کے 14% آبادی کے لیے فی کس 10,000 روپے کے حساب سے کل 10 ارب روپے مختص کیے گئے۔ اس ضمن میں بتاتا چلوں کہ رمضان پیکج کے تحت پنجاب نے فی کس 3,500 روپے اور سندھ نے 5,000 روپے مقرر کیے ہیں، جبکہ وفاقی حکومت نے یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے 12 ارب روپے کی سبسڈی دی ہے۔ حکومت خیبر پختونخوا کے رمضان پیکج کا اگر باقی صوبوں سے موازنہ کیا جائے تو اس صوبے کا رمضان پیکج کہیں زیادہ ہے۔ احساس پیکج بانی پاکستان تحریک انصاف کی ہدایت کے مطابق سماجی بہبود ہماری حکومت کی اولین ترجیح ہے، جس میں خواتین، غریبوں، معذوروں اور دیگر کمزور طبقوں کے لیے بجٹ میں خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ اس ضمن میں احساس پیکج کے لیے 1.5 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے۔ امن و امان کی بحالی کی غرض سے محکمہ پولیس میں جدید اسلحہ کی خریداری و دیگر ضروریات کے لیے اخراجات جاریہ کی مد میں 88 ارب روپے سے زیادہ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ بی آر ٹی منصوبہ فیز 1 کے آپریشن سے روزانہ کی بنیاد پر مسافروں کی تعداد بشمول خواتین، طلبہ، معذور افراد جو کہ 3 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ بی آر ٹی منصوبہ سے ماحولیاتی آلودگی میں بھی نمایاں کمی آ رہی ہے۔ موجودہ حکومت بی آر ٹی سروس کو مزید بہتر بنانے اور اسے توسیع دینے کے لیے کوشاں ہیں، اور اس ضمن میں 1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اخراجات جاریہ بندوبستی اضلاع یعنی کرنٹ ایکسپینڈیچر فار سیٹل ڈسٹرکٹس، بندوبستی اضلاع کے لیے جاری اخراجات کا کل تخمینہ 942 ارب روپے ہے، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ صوبائی تنخواہیں 216 ارب روپے، تحصیل تنخواہیں 233 ارب روپے، پینشن 134 ارب روپے، آپریشن، دیکھ بھال اور ہنگامی حالات صوبائی 253 ارب روپے، ایم ٹی آئیز بجٹ 55 ارب روپے، غیر تنخواہی اخراجات 24 ارب روپے، کیپٹل ایکسپینڈیچر 25 ارب روپے، دیگر ذرائع 0.33 یعنی 3 کروڑ اور 3 لاکھ روپے، یہ جو ٹوٹل بنتا ہے 942 ارب روپے۔ اخراجات جاریہ ضم شدہ اضلاع یعنی مرج ڈسٹرکٹ، ضم شدہ اضلاع کے لیے اخراجات کا کل تخمینہ 16 ارب روپے 116 ارب روپے معافی چاہتے ہیں، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ صوبائی تنخواہیں 45 ارب روپے، تحصیل تنخواہیں 37 ارب روپے، پینشن 4 ارب روپے، آپریشن، دیکھ بھال اور ہنگامی حالات 16 ارب روپے، عارضی طور پر بے گھر افراد کے لیے بجٹ 4 ارب روپے، غیر تنخواہی اخراجات 9 ارب روپے، جن کا کل رقم بنتا ہے 116 ارب روپے۔ ضم شدہ اضلاع یعنی مرج ڈسٹرکٹ کا کل اخراجات جاریہ 116 ارب روپے 86 کروڑ اور 7 لاکھ روپے ہیں، اور وفاق اس مد میں صوبے کو صرف 66 ارب روپے دے رہا ہے جناب اسپیکر، جبکہ حکومت خیبر پختونخوا اپنی آمدن سے 50 ارب 66 کروڑ روپے ضم شدہ اضلاع کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے صوبے سے برداشت کر رہی ہے۔ جناب اسپیکر، حالانکہ یہ 50 ارب روپے وفاق نے دینے تھے، تو جناب اسپیکر وفاق سے ہم اس ضمن میں مرج ڈسٹرکٹ کے اور اگلے آئندہ مالی سال کے لیے بھی جو ان کی طرف ان کا فرض بنتا ہے تو ان کا مطالبہ بھی کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر، صوبے کے کل اخراجات جاریہ
बंदोबस्ती अजला 942 अरब रुपए, जम शुदा अजला 116 अरब रुपए। ये कुल रकम बनती है जनाब 1059 अरब रुपए। तरक्याती अखराजात यानी डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर जो हैं वो माली साल 2023-24 बंदोबस्ती और जम शुदा अजला के लिए बैरूनी इमदाद से चलने वाली और वफाकी मंसूबों के लिए तरक्याती अखराजात की मद में 301 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिनकी तफसील कुछ यूँ हैं। सूबाई सालाना तरक्याती प्रोग्राम 86 अरब रुपए, ज़िलाई सालाना तरक्याती प्रोग्राम 17 अरब रुपए, जम शुदा अजला का सालाना तरक्याती प्रोग्राम 26 अरब रुपए, जम शुदा अजला का ज़िलाई सालाना तरक्याती प्रोग्राम 5 अरब रुपए, AIPs यानी एक्सेलरेटेड इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम की मद में 41 अरब रुपए, बैरूनी मावनत से चलने वाले मंसूबे 114 अरब रुपए, वफाकी हुकूमत की इमदाद से चलने वाले तरक्याती मंसूबे यानी जो PSDP में हैं वो 11 अरब रुपए, जिनका टोटल बनता है जनाब 301 अरब रुपए। जनाब स्पीकर, अब मैं कुल महसूलात और अखराजात का खुलासा पेश करना चाहता हूँ। कुल महसूलात यानी टोटल जो रिसीट हैं सूबे की 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में वो हैं 1,456 अरब रुपए, 71 करोड़ और 2 लाख रुपए। अखराजात जारिया मा तरक्याती अखराजात 1360 अरब रुपए। मीज़ान सरप्लस जो है ये बनता है जनाब 96 अरब 34 करोड़ और 2 लाख रुपए। जनाब स्पीकर, मौजूदा बजट का गुज़श्ता माली साल के बजट से मुआवजना पेश करता हूँ। समाजी बहबूद के लिए मौजूदा साल के दौरान 7 अरब और 59 करोड़ 2 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो गुज़श्ता साल के अखराजात के मुकाबले में 93% ज़्यादा हैं। मादनियात के शोबे के लिए मौजूदा साल के दौरान 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो गुज़श्ता साल के अखराजात के मुकाबले में 81% ज़्यादा हैं। सेहत के शोबे के लिए मौजूदा साल के दौरान 205 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो गुज़श्ता साल के अखराजात के मुकाबले में 41% ज़्यादा हैं। तालीम के शोबे बशमूल आला तालीम और इब्तिदाई और सानवी तालीम के लिए कुल 318 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो गुज़श्ता साल के अखराजात के मुकाबले 34% ज़्यादा हैं। आला तालीम के लिए 32 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो गुज़श्ता साल के अखराजात के मुकाबले में 36% ज़्यादा हैं। इब्तिदाई व सानवी तालीम के लिए 285 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो गुज़श्ता साल के अखराजात के मुकाबले में 33% ज़्यादा हैं। सूबे में अमन व अमान की बेहतरी के लिए इस साल कुल 126 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो गुज़श्ता साल के अखराजात के मुकाबले में 37% ज़्यादा हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इस साल सड़कों और शाहराहों की तामीर के लिए कुल 54 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो गुज़श्ता साल के अखराजात के मुकाबले में 19% ज़्यादा हैं। जनाब, हम आपको शुक्रिया भी अदा करते हैं। नहीं सर, आपको चलें जी, शाबाश। हम जी अपोजिशन को दोबारा वेलकम करते हैं। जनाब स्पीकर, मैं आपकी वसातत से इस ऐवान की मुअज़्ज़िज़ अरकान, पूरी कौम और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को ये वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ
کہ ہمارے ارادے نیک ہیں اور ہم خدمت کے جذبے پر یقین رکھتے ہیں۔ ہمارے نیک ارادوں کی تکمیل کے لیے ہمیں بزرگوں، ماؤں، بہنوں کی دعائیں، نوجوانوں کا تعاون اور عوام کی حمایت درکار ہے، اور مجھے امید ہے کہ ان کی دعاؤں اور ہماری جدوجہد کے توفیل یہ صوبہ انشاءاللہ ایک ایسا خطہ زمین کا منظر پیش کرے گا جہاں امن و امان ہوگا، تعلیم، صحت اور رہائش کی سہولیات کے ساتھ ساتھ انصاف، روزگار اور خوشحالی کا دور دورہ ہوگا۔ اپنی تقریر کے اختتام پر میں فنانس اور P&D ڈپارٹمنٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے اس سال متواتر 5 بجٹ کی تیاری کرنے میں انتھک محنت کی۔ پاکستان زندہ باد۔ The annual budget for financial year 2023-24 stand presented. Item number 8, Introduction of Finance Bill 2024 dropped. Item number 9, Presentation of Supplementary Budget. The Honorable Minister for Finance, Khyber Pakhtunkhwa, to please present the supplementary budget for financial year 2022-23 before the House. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جناب اسپیکر، آئین پاکستان کی شق 124 میں درج طریقہ کار کے مطابق اگر رواں مالی سال کے دوران کسی مد میں منظور شدہ رقم ناکافی ہو یا اس سے زائد اخراجات کیے گئے ہوں یا کسی نئی مد میں اخراجات کیے گئے ہوں جو اس سال کے بجٹ میزانیہ میں شامل نہیں ہیں، تو صوبائی حکومت کا اختیار ہوگا کہ مجموعی فنڈ سے خرچ کی منظوری دے کر رقم فوری طور پر مہیا کرے، تاہم بعد میں باضابطہ طور پر ان اخراجات کی منظوری صوبائی اسمبلی سے لینا ضروری ہے۔ جناب اسپیکر، آئین کی مذکورہ شق کے تحت اب میں مالی سال 2022-23 کا 306 ارب 52 کروڑ 96 لاکھ 47,505 روپے کا ضمنی بجٹ پیش کر رہا ہوں۔ اخراجات جاریہ مالی سال 2022-23 کا بجٹ پیش کرتے وقت ریونیو اخراجات جاریہ کے میزانیہ اور تخمینہ 913 ارب 84 کروڑ 25 لاکھ 35 ہزار روپے لگایا گیا تھا، جس میں 124 ارب روپے نئے ضم شدہ اضلاع کے لیے مختص تھے۔ نظرثانی شدہ تخمینہ میں یہ رقم 1 کروڑ 17 ارب 7 کروڑ 3 لاکھ 23 ہزار روپے ہو گئی ہے۔ اس طرح مجموعی نظرثانی شدہ تخمینہ جاریہ میزانیہ کے تخمینہ سے 103 ارب 22 کروڑ 77 لاکھ اور 23 ہزار روپے زیادہ ہے۔ محکمہ جات کے لیے مختلف مدوں میں مختص شدہ تخمینہ سے زیادہ اخراجات کرنے پڑے یا محکمہ جات کے اندر نئی مدوں میں اخراجات کیے گئے، نتیجتاً اخراجات جاریہ کی ضمنی بجٹ کا حجم 292 ارب 95 کروڑ 37 لاکھ 7,030 روپے ہو گیا، جس کی منظوری ایوان سے لینا ضروری ہے۔ اخراجات کی تفصیل کچھ یوں ہے: صوبائی اسمبلی 23 ملین روپے، محکمہ مال و املاک 135 ملین روپے، محکمہ داخلہ 209 ملین روپے، محکمہ جیل خانہ جات اور تصفیہ مجرمان 225 ملین روپے، ایڈمن آف جسٹس 1499 ملین روپے، محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ 1334 ملین روپے، محکمہ افزائش حیوانات 289 ملین روپے،
محکمہ اپاشی 488 ملین روپے، محکمہ پرنٹنگ اینڈ اسٹیشنریز 24 ملین روپے، پینشنز 4120 ملین روپے، تحصیل گورنمنٹ سیلری 14 بلین روپے، محکمہ سیاحت 318 ملین روپے، مصارف اصل اکاؤنٹ یعنی قرضاجات پر مارک اپ کی ادائیگی 7747 ملین روپے، وفاقی قرضاجات 261 بلین روپے، متفرق یعنی مسلینئس 8300 روپے۔ یہ کل میزان بنتا ہے جناب اسپیکر 292 ارب روپے 95 کروڑ 37,07,030 روپے۔ ضمنی بجٹ پیش کرنے کی چیدہ وجوہات عرض کرتا ہوں۔ ضمنی بجٹ 2022-23 صوبائی اسمبلی کو ملازمین کی تنخواہیں میں سالانہ انکریمنٹ، الاؤنسز، اعزازیہ، بجلی کے بل اور پی او ایل کی مد میں فنڈز کی فراہمی کی غرض سے مجموعی طور پر 23 ملین روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ نمبر 2، محکمہ مالیات و املاک کے ملازمین کی تنخواہوں میں سالانہ انکریمنٹ، ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس کے علاوہ کاسٹ آف ادر اسٹورز کی مد میں فنڈز کی فراہمی کے غرض سے مجموعی طور پر 135 ملین روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ نمبر 3، محکمہ داخلہ کی ملازمین کی بنیادی تنخواہوں میں سالانہ انکریمنٹ اور صوبائی سیکورٹی سیکریٹریٹ کے قیام کی مد میں فنڈز کی فراہمی کے غرض سے مجموعی طور پر 209 ملین روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ نمبر 4، محکمہ جیل خانہ جات و تصفیہ مجرمان محکمہ جیل خانہ جات و تصفیہ مجرمان کی ملازمین کی بنیادی تنخواہوں میں اضافہ، سالانہ انکریمنٹ اور مختلف جیلوں میں قیدیوں کے لیے خوراک کی فراہمی اور بجلی کے بلوں کی ادائیگی کی مد میں فنڈز کی فراہمی کے غرض سے مجموعی طور پر 825 ملین روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ محکمہ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے ملازمین کی بنیادی تنخواہوں میں سالانہ اضافہ اور جوڈیشل الاؤنس کی غیر منجمد ہونے، سالانہ ایم این آر اینڈ ورچوئل کورس کے لیے آئی ٹی ایکوپمنٹس، بار ایسوسیشن کے لیے گرانٹس ان ایڈ کے علاوہ پی او ایل کی مد میں 1499 ملین روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ نمبر 6، محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ میں مکمل شدہ ترقیاتی اسکیموں کے لیے نئی اسامیوں کی تخلیق، ایل پی آر، فوت شدہ ملازمین کے ورثاء کی مالی معاونت، روزمرہ دفتری اخراجات، پی او ایل اور بجلی کے بلوں کی ادائیگی کی مد میں مجموعی طور پر 1334 ملین روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ نمبر 7، محکمہ افزائش حیوانات میں سوات یونیورسٹی برائے حیوانات کے لیے گرانٹ ان ایڈ کی مد میں 279 ملین روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ محکمہ اپاشی میں سالانہ تنخواہوں میں اضافہ، ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس 2022، نئے ہزارہ ایریگیشن سرکل کے قیام، ورسک کینال سسٹم کی دوبارہ تعمیر، بجلی بلوں کی ادائیگی اور سالانہ مرمت اور دیکھ بھال کی مد میں فنڈز کی فراہمی کی غرض سے مجموعی طور پر 488 ملین کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ جناب اسپیکر، 9واں پوائنٹ ہے محکمہ اسٹیشنری اینڈ پرنٹنگ میں مختلف محکموں کے لیے فائلوں اور فارمز کی اشاعت کی غرض سے خام مال کی خریداری کی مد میں مجموعی طور پر 24 ملین کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ نمبر 10، پینشن ملازمین کی ماہانہ پینشن اور کمیوٹیشن کی مد میں 4120 ملین روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ نمبر 11، تحصیل گورنمنٹ سیلری کی مد میں تنخواہوں میں اضافہ،
DRA الاؤنس، نئی بھرتیوں اور اساتذہ کی کنوینس الاؤنس کی بقایا جات کی مد میں 14 بلین روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ نمبر 12، محکمہ ثقافت، سیاحت اور آثار قدیمہ کی نئی اسامیوں کی تخلیق کی وجہ سے ملازمین کی تنخواہوں اور دیگر اخراجات کے سلسلے میں 318 ملین روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ نمبر 13، قرضہ جات پر مارک اپ یعنی ڈیٹ سروسنگ انٹرسٹ پیمنٹ کی مد میں 7,747 ملین روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ نمبر 14، وفاقی قرضہ جات کی مد میں مجموعی طور پر 261 بلین روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ نمبر 15، متفرق اخراجات کی مد میں 8,300 روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ جناب اسپیکر، میں نے جو تفصیلات پیش کی ان کی روشنی میں میزانیہ میں مختص شدہ رقوم سے زیادہ اخراجات کرنا پڑے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ ضمنی بجٹ پیش کرنا پڑا۔ ترقیاتی اخراجات۔ اب میں ضمنی ترقیاتی بجٹ کی طرف آتا ہوں۔ مالی سال 2022-23 کا کل صوبائی سالانہ ترقیاتی بجٹ بشمول نئے ضم شدہ اضلاع 418 ارب 15 کروڑ 74 لاکھ 65 ہزار روپے تھا، جو نظرثانی شدہ تخمینہ جات میں 220 ارب 28 کروڑ 39 لاکھ 25 ہزار روپے ہو گیا۔ اس طرح مختص شدہ ترقیاتی بجٹ کے مقابلے میں 197 ارب 87 کروڑ 35 لاکھ 40 ہزار روپے کم خرچ ہوا، لہذا 13 ارب 57 کروڑ 59 لاکھ 40 ہزار 425 روپے کا ضمنی ترقیاتی بجٹ پیش کرنا پڑا۔ علاوہ ازیں وفاقی حکومت کی طرف سے PSDP منصوبوں کے لیے مختص شدہ بجٹ کے علاوہ 4 ارب 64 کروڑ 91 لاکھ 27 ہزار 982 روپے کے فنڈز فراہم کیے گئے۔ اسی طرح بیرونی امداد سے چلنے والی اسکیموں کی مد میں 8 ارب 92 کروڑ 68 لاکھ 12 ہزار 383 روپے فراہم کیے گئے، جس کی تفصیل ایوان میں پیش کی جاتی ہے۔ وفاقی حکومت سے PSDP منصوبوں کے لیے موصول شدہ رقم 4 ارب 64 کروڑ 91 لاکھ 27 ہزار 982 روپے ہے۔ بیرونی امداد سے چلنے والے منصوبوں کی مد میں 8 ارب 92 کروڑ 68 لاکھ 12 ہزار 383 روپے ہے۔ متفرق 60 روپے، یعنی کل میزان بنتا ہے ان کا 13 ارب 57 کروڑ 59 لاکھ 40 ہزار 425 روپے۔ جناب اسپیکر، آخر میں آپ کی اجازت سے ضمنی بجٹ کا گوشوارہ اس معزز ایوان کی منظوری کے لیے پیش کرتا ہوں، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ اخراجات جاریہ 292 ارب روپے 95 کروڑ 292 ارب 95 کروڑ 37 لاکھ 7 ہزار 30 روپے۔ متفرق اکاؤنٹ 2 50 روپے۔ ترقیاتی اخراجات 13 ارب 57 کروڑ 59 لاکھ 40 ہزار 425 روپے۔ کل میزان بنتا ہے جناب اسپیکر ان کا 306 ارب 52 کروڑ 96 لاکھ 47 ہزار 505 روپے۔ جناب اسپیکر، میری گزارشات تحمل سے سننے کے لیے میں آپ کا اور تمام معزز ممبران کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان تحریک انصاف پائندہ باد۔ The supplementary budget for the financial year 2022-23 stand presented. Additional agenda.
Motion for vote on account of terms of Article جناب اسپیکر 120. سر جناب ایک منٹ یہ کریں جناب. Motion for vote on account in terms of Article 125 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. The Honorable Minister for Finance, Government of Khyber Pakhtunkhwa, to please move the motion for vote on account in terms of Article 125 of the Constitution of Pakistan, read with Rule 150 of the Provincial Assembly of Khyber Pakhtunkhwa Procedure and Conduct of Business Rules 1988. The Minister for Finance, Government of Khyber Pakhtunkhwa. جناب اسپیکر میں تحریک پیش کرتا ہوں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی شق 125 اور صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا کے طریقہ کار کی قواعد و ضوابط کے 150 کے تحت صوبائی حکومت کو ایک ایسی رقم جو مبلغ 2 خرب 5 ارب 79 کروڑ 91 لاکھ 24 ہزار روپے ہے سے متجاوز نہ ہو ان اخراجات کی ادا کرنے کے لیے دی جائے، جو کہ 1 مہینہ یعنی مئی 2024 کے دوران صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف محکمہ جات کے امور چلانے کے سلسلے میں برداشت کرنے ہوں گے۔ محکمہ جات اور مجوزہ اخراجات کی تفصیل تحریک اعضاء کے ساتھ منسلک ہے۔ مزید برآں مندرجہ بالا آئینی شق اور صوبائی اسمبلی کی قواعد کے مطابق معزز ایوان سے صوبائی کابینہ کے منعقدہ اجلاس بتاریخ 5 اپریل 2024 اور 6 مئی 2024 کے فیصلوں کی توثیق کرنے کی گزارش کی جاتی ہے۔ The motion is moved. Item number 11, discussion on general character on the motion for vote